بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مدینہ کی تکالیف اور مشقتوں پر صبر کرنا۔ مدینہ میں قیام پذیر رہنے ہی میں بھلائی اور بہتری ہے، اگرچہ مدینہ میں رہتے ہوئے کچھ مصائب، مشقتوں اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ مدینہ کی مشقتوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی جو فضیلت ہے وہ کسی دوسری جگہ کی مصیبتیں جھیلنے میں نہیں۔ انسان جہاں بھی رہے کچھ نہ کچھ مشکلات اور تکالیف تو انسان کو بہرحال برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن مدینہ میں رہتے ہوئے جو مشکلات اور آلام برداشت کیے جائیں گے ان کی بڑی زبردست فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مدینہ کی سختیوں اور مشقتوں پر ثابت قدم اور صابر رہا تو قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ مدینہ میں بدعت کا موجد ملعون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کی ہر برے شخص کی برائی سے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس آدمی کو جو اس مقدس و مکرم شہر میں بدعت ایجاد کرے یا بدعتی کو پناہ دے یا اہل مدینہ کو ڈرائے، اسے اللہ کی طرف سے لعنت، عذاب اور عاجلانہ ہلاکت کا پیغام سنایا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اہل مدینہ سے مکر کرے گا وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ حرمت والا شہر ہے، پس جس نے وہاں کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت والے دن اس کی کوئی فرضی یا نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ مدینہ کی سختیوں اور مشقتوں کو جھیلنا فضیلت کا باعث ہے۔ مزید برآں جسے مدینہ میں رہتے ہوئے موت نے آ لیا اس کی زبردست فضیلت کے کیا کہنے۔ وہاں جینے کی بھی فضیلت ہے، وہاں مرنے کی بھی فضیلت ہے۔ کوئی حالت برکات سے خالی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مدینہ میں مر سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مدینہ ہی میں مرے۔ بے شک میں مدینہ میں مرنے والے شخص کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی۔ وہ مسجد نبی میں نماز فجر میں لوگوں کی امامت فرما رہے تھے کہ انہیں ایک شقی القلب نے محراب میں شہید کر دیا۔ مدینہ کی ایک بہت اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ ایمان جو سب سے قیمتی چیز ہے، جس سے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب ہوتی ہے، اس کی آخری جگہ بھی مدینہ ہی ہے۔ اللہ نہ کرے ایمان دنیا کے ہر خطے میں ناپید ہو جائے، لیکن مدینہ میں بہرحال موجود رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں لوٹ آتا ہے۔ مدینہ منورہ کے کنوؤں کا ذکر۔ یہاں ان کنوؤں کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور ان میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ بیروہا کا کنواں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغات کی وجہ سے مدینہ کے انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ انہیں اپنی تمام جائیداد میں سب سے زیادہ پسندیدہ بیروہا کا باغ تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے واقع تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا شیریں پانی بھی نوش فرماتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز نہ خرچ کرو۔ مجھے بیروہا کی جائیداد سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔
میں اس کے سلے میں نیکی اور ذخیرہ آخرت کا امیدوار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اسے جہاں مناسب سمجھیں استعمال فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ تو بڑا ہی مفید مال ہے، بہت فائدہ مند مال ہے، اور جو بات تم نے کہی میں نے سن لی ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے عزیز و اقربا کو دے دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں کو دے دیا۔ یہ باغ اور کنواں اب مسجد نبی کی توسیع میں شامل ہو گیا ہے۔ عریس کا کنواں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن اپنے گھر میں وضو کیا اور اس ارادے سے نکلے کہ آج دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہوں گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں مسجد نبی میں حاضر ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر فلاں سمت تشریف لے گئے ہیں۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا آپ کے پیچھے چل دیا۔ آخر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ قباء کے قریب بیر عریس والے باغ میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں دروازے ہی پر بیٹھ گیا۔ اس کا دروازہ کھجور کی شاخوں کا بنا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رفع حاجت کے لیے تشریف لائے تھے۔ فراغت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بھی کر لیا تو میں آپ کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ بیر عریس کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلیاں کھول رکھی ہیں اور کنویں میں پاؤں لٹکا کر تشریف فرما ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر واپس آ کر باغ کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بن کر رہوں گا۔ اتنی دیر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے دروازہ کھولنا چاہا تو میں نے پوچھا کہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ابو بکر۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر موجود ہیں اور آپ کی خدمت میں آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، انہیں اجازت دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ میں دروازے پر آیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اندر تشریف لے جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور اس کنویں کی منڈیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے دونوں پاؤں کنویں میں لٹکا دیے اور اپنی پنڈلیاں بھی کھول لیں۔ پھر میں واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ میں آتے وقت یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بھائی بھی میرے ساتھ آنے والے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، کاش اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خبر دے اور انہیں کسی طرح یہاں پہنچا دے۔ اتنے میں کسی صاحب نے دستک دی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ کہا، عمر بن خطاب۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کے بعد عرض کیا کہ عمر بن خطاب دروازے پر کھڑے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ میں واپس آیا اور کہا، اندر تشریف لے جائیے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی منڈیر پر بائیں طرف بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھی اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا دیے۔ میں پھر دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور سوچتا رہا کہ کاش اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے لیے بھی خیر چاہتے ہوئے انہیں یہاں پہنچا دے۔ اتنے میں ایک صاحب آئے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ بولے، عثمان بن عفان۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر کے لیے توقف کیجیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو ان کی آمد کی اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلویٰ تصیبہ، انہیں اجازت دے دو اور ایک مصیبت انہیں پہنچے گی، اس پر جنت کی بشارت بھی پہنچا دو۔ میں دروازے پر آیا، ان سے کہا، اندر تشریف لے جائیے، ایک مصیبت آپ کو پہنچے گی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ منڈیر پر جگہ نہیں ہے، چنانچہ آپ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔
یہی عریس کنواں تھا جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندی کی انگوٹھی گر گئی تھی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی استعمال کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نکال کر اسے 3 دن تک تلاش کرایا، لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ بدعا کا کنواں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کو بدعا کے کنویں کا پانی پلایا جاتا ہے، جبکہ اس میں کتے کا گوشت، حیض کی دھجیاں اور گندگی پڑ جاتی ہے۔ تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الماء طہور لا ینجسہ شیء، بے شک پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ دوسری روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدعا کے کنویں سے وضو کرنے کا ذکر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دیکھنے والے نے جب اس کنویں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا تو یہی متذکرہ بات فرمائی۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ روما کا کنواں۔ یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ اس کا پانی میٹھا تھا۔ مسلمان یہاں سے پانی خرید کر استعمال کرتے تھے۔ اس کنویں کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس عمل پر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرے میں لیے گئے تو آپ نے اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر باغیوں سے کہا تھا، میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بئر روما کھودے یعنی خریدے گا اس کے لیے جنت ہے، بس میں نے اسے کھودا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تصدیق کی کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ غرس نامی کنواں۔ یہ کنواں قبا کے علاقے میں تھا، جیسا کہ درج ذیل روایت سے وضاحت ہوتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبا گئے، وہاں انہوں نے کنویں کے متعلق پوچھا، انہیں کنویں کا پتہ بتایا گیا۔ وہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے، ہاں یہی ہے وہ کنواں جس سے آدمی اپنے گدھے کے ذریعے سے پانی نکالا کرتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول نکالنے کا حکم دیا۔ ڈول نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو کیا یا اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، پھر یہ پانی واپس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کبھی خشک نہیں ہوا۔ وادی عقیق کی فضیلت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، رات میرے پاس میرے رب کا ایک فرستادہ آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور اعلان کر دو کہ میں نے حج کے ساتھ عمرے کا احرام بھی باندھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی اس وادی سے گزرتے تو اس مقام پر قیام فرماتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ یہ جگہ اس مسجد کے زیریں حصے میں واقع ہے جو وادی عقیق کے درمیان ہے، اور ان کے قیام کی جگہ راستے اور وادی کے بیچ میں ہے۔ فضیلت جبل احد۔ احد ایک پہاڑ ہے جو مدینہ منورہ کے شمالی جانب واقع ہے۔ یہ مسجد نبوی سے 5.5 کلومیٹر دور ہے۔ آج کل مدینہ منورہ کی آبادی اس مقام تک پہنچ چکی ہے، بلکہ اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ احد پہاڑ بالاتفاق حرم مدنی میں داخل ہے، اسی وجہ سے اسے حرم کی فضیلت حاصل ہو گئی۔ اس کا رنگ سرخی مائل ہے۔ اس کی لمبائی مشرق سے مغرب تک تقریباً 6 کلومیٹر ہے۔ ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس مدینہ آ رہے تھے۔ جب ہم مدینہ کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مدینہ ہے اور یہ احد ہے۔ یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے اس وقت بھی یہی الفاظ کہے۔ چنانچہ سوید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر سے لوٹ رہے تھے۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر احد پہاڑ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ اکبر جبل یحبنا ونحبہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند آہنگی سے کہی، پھر فرمایا یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ احد کا پہاڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا اور میں دو خروں کی درمیانی زمین مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ کا احد پہاڑ پر چڑھنا ہی اس کے لیے بے مثال فضیلت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ اچانک پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پرسکون ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ احد پہاڑ ہی کے پاس وہ افسوسناک سانحہ پیش آیا تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 70 دوسرے مسلمان شہید ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت ٹوٹ گیا تھا۔ آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا تھا اور آپ کے لب مبارک پر بھی زخم آیا تھا۔ اس دن کی لڑائی غزوہ احد کے نام سے معروف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازے کی پیروی کرنے کی فضیلت بیان کی تو اس کے اجر کی بہتات کو احد پہاڑ سے نسبت دی، جیسا کہ درج ذیل حدیث میں ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے کے پیچھے چلا حتیٰ کہ اس پر نماز پڑھی گئی اس کے لیے 1 قیرات اجر ہے، اور جو شخص جنازے کے ساتھ چلا حتیٰ کہ اسے دفن کر دیا گیا اس کے لیے 2 قیرات اجر ہے، اور قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ بقیع کی فضیلت۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری والے دن میرے ہاں تشریف لاتے تو رات کے آخری حصے میں بقیع کی طرف لے جاتے اور یہ دعا مانگتے، اس گھر کے مومن مکینوں، تم پر سلامتی ہو، تمہیں کل وہ چیز ضرور مل جائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، بس تھوڑی سی دیر ہے، اور اگر اللہ نے چاہا ہم تم سے ضرور ملنے والے ہیں۔ اے اللہ بقیع غرقت والوں کی مغفرت فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کیا میں تمہیں اپنی آپ بیتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیتی ناز بتاؤں؟ صحابی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا ام المومنین ضرور بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میری باری کی رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ دی، پھر اپنی چادر سنبھالی اور جوتے نکال کر اپنے پائے مبارک کے آگے رکھ دیے، پھر چادر کا کنارہ اپنے بچھونے پر بچھایا اور لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر ٹھہرے رہے حتیٰ کہ آپ نے خیال کیا کہ میں سو گئی ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے چادر لی، آہستہ آہستہ جوتے پہنے، چپکے سے دروازہ کھولا، خاموشی سے باہر نکلے اور آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ ادھر میں نے بھی اپنی چادر سر پر اوڑھی، گھونگھٹ مارا، تہبند پہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دی، یہاں تک کہ آپ بقیع پہنچے۔ وہاں آپ دیر تک کھڑے رہے، پھر 3 بار دونوں ہاتھ اٹھائے اور واپس تشریف لانے لگے۔ میں بھی لوٹ آئی، آپ جلدی جلدی چلنے لگے، میں بھی جلدی جلدی چل پڑی، آپ دوڑے، میں بھی دوڑنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچ گئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قدرے پہلے ہی گھر آ پہنچی اور آتے ہی ایک دم لیٹ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھ سے پوچھنے لگے اے عائشہ کیا ہوا، تمہارا سانس پھول رہا ہے اور پیٹ بھی پھولا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی ٹھیک بتاؤ ورنہ مجھے وہ باریک بین ہر چیز سے آگاہ و آشنا اور خبردار مطلع کر دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ سایہ جو میرے آگے نظر آتا تھا وہ تم ہی تھیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا جس کی ضرب سے مجھے درد ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق دبا لے گا؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، جی ہاں، لوگ چاہے کتنا ہی چھپائیں، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے جس وقت تم نے دیکھا، انہوں نے مجھے پکارا اور تم سے چھپایا، بس میں نے بھی اسے تم سے چھپایا، اور وہ تمہارے پاس نہیں آتے جبکہ تم نے اپنا کپڑا اتار دیا تھا۔ میں سمجھا کہ تم سو گئی ہو، مجھے گوارا نہ ہوا کہ تمہیں جگاؤں، مجھے یہ بھی خوف تھا کہ تم گھبرا جاؤ گی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، آپ کے پروردگار نے آپ کو حکم دیا ہے کہ بقیع جائیے اور خاموش مکینوں کے لیے مغفرت مانگیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، میری رہنمائی فرمائیے کہ میں ان قبر والوں کے لیے کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو، اے دیار خاموش کے مومن اور مسلمان مکینوں، تم پر سلامتی ہو، اور بلا شبہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ضرور ملنے والے ہیں۔ اللہ پہلے جانے والوں اور بعد میں جانے والوں پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔